الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اور اس بات کا اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید سورہ الفتح، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہی اللہ ہے۔ یہ عزیز طلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گارنٹی دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے گارنٹی دی جا رہی ہے، اور وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ ایسے ویسے رسول نہیں ہیں، کوئی علاقائی رسول نہیں ہیں، کوئی کسی خاص بستی کے لیے رسول نہیں بھیجے گئے۔ اس رسول کی بڑی شان ہے، بڑی آن ہے۔ یہ رسول جو ہے یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ جو رسول ہے، یہ رسول جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ عنایات فرمائے گا، اور اتنی عنایات ہوں گی کہ یہ جو دوسرے ادیان ہیں، یہ جو دوسرے مذاہب ہیں، یہ اللہ کی فتح اور نصرت سے جلد ہی بیٹھ جائیں گے اور دین اسلام ان پر حاوی ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 100% سچ کر دکھائی۔ اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ ہجرت کر گئے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اچھا ایک پیغام دیا کہ خود مدینہ فتح ہو گیا۔ ایک شہر جو ہے نا، ایک شہر، وہ اس کی ضرورت تھی کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہدایات جاری کر سکیں، اپنی فوج تیار کر سکیں، اپنے قوانین اس شہر میں لاگو کر سکیں، اور پورا ریاستی نیٹ ورک بنا سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو اسلام کی پہلی ریاست بنا دیا، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ بنے اور اسلامی فوج کے پہلے سپہ سالار بنے، اور چیف جسٹس آف مدینہ بنے، اور سربراہ مملکت بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جو بادشاہ تھے، امراء تھے، گورنر تھے، ان کو پھر لیٹر لکھنے شروع کر دیے، خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اور تمہاری طرف میرا یہ پیغام ہے، اور تم اس دعوت کو قبول کر لو۔ چنانچہ یہ مدینے سے نکل کر اسلام آگے آگے پھیلنے لگے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں بہت سے علاقے اللہ تعالیٰ نے سرنگو کر دیے، اور مسلمان وہاں پر حکمران بن گئے، اور جو ادیان تھے جنہوں نے لوگوں کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، اور جو لوگوں پر مظالم ڈالتے تھے، جو لوگوں کا استحصال کرتے تھے، جو ناانصافی کرتے تھے، جو طاقت کے بل بوتے پر لوگوں سے فائدے اٹھاتے تھے، جو لوگوں کو جو ہے جنسی استحصال کرتے تھے، جنہوں نے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اسلام نے جب ان علاقوں کو فتح کیا تو سارے لوگ وہاں پر خوش ہو گئے، اور ان کو ریلیف مل گیا، اور وہ اچھے شہریوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اور پھر کیا ہوا عزیز طلبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام جو ہے وہ ایشیا سے نکل کر افریقہ کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ ہندوستان، پاکستان میں لوگ آ گئے ادھر، اور اسلام کی روشنی جگہ جگہ پھیلنے لگ گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا رسول بھیجا ہے جو اللہ کی نصرت سے، فتح سے، اور سچے دین کی وجہ سے جہاں جاتا اللہ فتح دے دیتے۔ عزیز طلبہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت دے دی تھی، اگر کسی جگہ پر 200 بندہ بھی ہوتا تو ایک مسلمان اس کے لیے کافی ہوتا۔ 2 لاکھ فوج ہے، 10,000 مسلمانوں کی فوج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ اتنا روب اور دبدبہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت سے ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے کونے کونے میں مسلمان موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ بڑا سچا اور صاف ستھرا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔